موت کے مسافر قسط نمبر 29۔ مصر کے بادشاہ الملک الصالح کا انتقال فرانس کے بادشاہ لوئی کے ساتھ منصورہ کی جنگ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا توران شاہ حکمران بنایا گیا تھا۔ منصورہ کی جنگ کے بعد توران شاہ نے اپنی سوتیلی ماں شجرۃ الدر سے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس اس کے باپ کی جو خفیہ دولت ہے اس کے حوالے کر دے۔ حالانکہ توران شاہ کو تخت پر بٹھانے والی شجرہ ہی تھی۔ توران شاہ نے جب شجرہ کو زیادہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تو اس نے فوجی افسروں سے ساز باز کر کے توران شاہ کو قتل کرا دیا۔ خود وہ مصر کی حکمران بن گئی اور ایک مشہور ترک جرنیل معز الدین کو اپنی افواج کا سپہ سالار بنا لیا۔ عوام کے ایک گروہ نے ایک عورت کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شجرہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ شجرہ نے مجبوراً اپنے سپہ سالار معز الدین سے شادی کر لی اور اپنی جگہ معز الدین کو مصر کا حکمران بنا لیا، لیکن عوام پھر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ مصر کے عوام کا ایک بااثر گروہ صلاح الدین ایوبی کی نسل سے ایک شخص الملک اشرف کو لے آیا جو ان دنوں یمن میں مقیم تھا، اور اسے مصر کا حکمران معز الدین کو افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔ لیکن جلد ہی ملک میں انقلاب رونما ہوا۔ معز الدین نے بادشاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور خود حکمران بن گیا۔ اب وہ ایک امیر کی حیثیت اختیار کر رہا تھا، لیکن جلد ہی اس کی کمبختی کا زمانہ شروع ہوا۔ اس نے موصل کے امیر بدرالدین لولو کی حسین لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، وہی لڑکی جس کا رشتہ امیر بدرالدین لولو عمیر کو دینا چاہتا تھا۔ جب شجرہ کو علم ہوا کہ معز الدین موصل کی حکمران کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے اپنے حلقے کے جرنیلوں سے مدد لی اور معز الدین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شجرہ کے نابالغ لڑکے علی کو مصر کا حکمران بنایا گیا اور مشہور ترک جرنیل اور رکن الدین بیبرس کے دوست قمبر کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ ان دنوں چونکہ ہلاکو بغداد کو فتح کر کے شام کا رخ کر رہا تھا، لہٰذا قمبر نے بہانہ بنایا کہ تاتاریوں سے جنگ کی تیاری کے سلسلے میں کسی مضبوط اور جوان حکمران کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے خود ہی نابالغ علی کو معزول کر دیا اور خود وہ مصر کا حکمران بن گیا اور رکن الدین بیبرس کو مصری افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا، اور اس طرح یہ دونوں ترک جرنیل تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ قمبر تاجروں کے جواہرات کے انبار اور دولت مند خاندانوں کے خزانے ضبط کرتا رہا اور افواج کا سپہ سالار رکن الدین مصر کے وحشی ہورا قبیلوں، جفاکش عربوں اور ترکوں کو بڑی تیزی سے اپنی فوج میں بھرتی کرنے لگا۔ جلد ہی وہ 1 لاکھ کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دن رات کی محنت کر کے انہیں جنگی تربیت دینے لگا۔ روس اور یورپ کے کچھ حصے کا حکمران اور تاتاریوں کا بزرگ ترین شہزادہ اور چنگیز خان کا پوتا باتو مر گیا، اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی برقئی اپنے بھائی کی وسیع سلطنت کا حکمران بنا۔ اب اس نے اپنے مسلمان ہونے کا کھل کر اعلان کر دیا تھا۔ منگو کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک مسلمان اس قدر وسیع سلطنت کا حکمران ہو، کیونکہ خود اس کا اور اس کے چھوٹے بھائی کا رجحان عیسائیت کی طرف تھا۔ لہٰذا اس نے باتو کے بیٹے سرتاق کو، جو عیسائی تھا اور دشت تاتار میں منگو کے پاس مقیم تھا، باتو کا جانشین بنا کر بھیجا۔ لیکن سرتاق ایشیا کے دشت سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ لیکن منگو کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ اس نے باتو کے ایک پوتے کو، جو عیسائی تھا، نیا حکمران نامزد کیا، لیکن چند ماہ بعد وہ پراسرار طریقے سے مر گیا اور کسی کو برقئی کے آگے ٹھہرنے کی جرت نہ ہوئی۔ برقئی اب دن بدن طاقت پکڑتا جا رہا تھا اور عالم اسلام کے حق میں آواز بلند کرنے لگا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخارا اور سمرقند کو ہلاکو کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسلمان جوک در جوک برقئی کے پاس آ کر اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ برقئی نے دریائے وولگا کے کنارے اپنا ایک نیا دارالحکومت تعمیر کیا اور اپنی قوت میں دن رات اضافہ شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے تاتاریوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسلمان اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ برقئی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر منگو کو جرت نہ ہوئی کہ وہ برقئی کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی
جس کا واضح ثبوت تھا کہ اس نے برقعی کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ اس طرح روس اور مصر میں دو مسلم طاقتیں تاتاریوں کے خلاف حرکت میں آ رہی تھی۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو نے ارض شام کا رخ کیا اور مسلمانوں کے ایک شہر میاں فارقین کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم صلاح الدین ایوبی کی نسل سے ایک شخص ناصر الدین تھا۔ ہلاکو نے یکے بعد دیگرے 3 خط ناصر الدین کو لکھ کر اسے ڈرایا دھمکایا اور ہتھیار ڈال کر خود کو ہلاکو خان کے حوالے کرنے کو کہا، لیکن ناصر الدین نے انکار کر دیا۔ وہ شہر کے اندر محصور ہو گیا اور جنگ کی بھرپور تیاریوں میں لگ گیا۔ ہلاکو کی فتوحات سے خوش ہو کر منگو نے اسے ایل خان کا خطاب دیا اور ایک میر کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ ہلاکو نے جو علاقے فتح کیے ہیں یا جو آئندہ کرے گا ان سب کا وہ حکمران ہوگا۔ اس سے بھیڑیا خصلت ہلاکو کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ بڑی تیز رفتاری سے میاں فارقین کے حاکم ناصر الدین کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ اس نے ہلاکو کے حکم کو نہ مانا تھا۔ ہلاکو جدھر جدھر سے گزرتا تھا مسجدوں کو آگ لگاتا جا رہا تھا، اور ایسا وہ اپنی عیسائی بیوی وقوزہ کے کہنے پر کر رہا تھا جو عیسائی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہلاکو پر عیسائیت پوری طرح چھا گئی تھی۔ چنگیز خان کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کی اس نقل مکانی سے عمیر نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان مسلمان جوانوں کو جو جنگ کے قابل تھے اپنے لشکر میں شامل کر کے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ ہلاکو کے خطرے کے پیش نظر میاں فارقین کے حکمران ناصر الدین نے قریب کے مسلمان حکمرانوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی بھی ہلاکو کے خوف کی وجہ سے اس کی مدد کو نہ آیا۔ حتیٰ کہ موصل کے حکمران امیر بدر الدین لولو نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ صرف عمیر نے ناصر الدین کی پکار پر لبیک کہا تھا اور وہ اپنے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اہل میاں فارقین کی مدد کو آیا تھا۔ حوازن کو اس نے مسکن کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا اور ابو نواز کے ساتھ وہ ناصر الدین کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہشام، جابر اور ربا کی موت کے بعد حوازن کو مجبوراً مسکن میں چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ عیسائیت کے علمبردار ہلاکو کی شہ پر ارض مقدس کے صلیبی لشکر دن بدن جارحانہ رویہ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ رات کے پرہول سناٹے میں جبکہ کائنات کی ہر چیز محو استراحت تھی اور ستاروں کے تھکے ہارے کارواں سحر کے اندر ڈوبی ہوئی اپنی خونبار منزلوں کی طرف بھاگ رہے تھے، 2 سوار تاریکی کا سینہ چیرتے اور اپنے گھوڑوں کو محموزوں سے ہانکتے ہوئے میاں فارقین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہر کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور لوگ مسجدوں میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ دونوں سوار شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے شہر کے صدر دروازے کے پاس آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے اور دروازے پر دستک دی۔ قلعے کے اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں ایک کھولتی اور سلگتی ہوئی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو، میں موت کے مسافروں کا سالار ہوں اور شہر کے حاکم ناصر الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ بائیں طرف کا چھوٹا دروازہ کھلا اور کسی نے مشل کی تیز روشنی پھینک کر باہر کھڑے دونوں سواروں کو دیکھا جو عمیر اور شیبان تھے۔ پہرے دار حرکت میں آئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ عمیر اور شیبان اندر داخل ہوئے اور دروازہ پہلے کی طرح بند ہو گیا۔ ایک پہرے دار انہیں لے کر ناصر الدین کے محل میں داخل ہوا۔ ایک دروازے کے سامنے عمیر اور شیبان کو رکنے کا اشارہ کر کے اس نے وہاں کھڑے حاجب سے رازداری میں گفتگو کی اور واپس لوٹ گیا۔ حاجب اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے کے اندر سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، انہیں باہر کیوں روکا گیا ہے؟ پھر عمیر اور شیبان نے دیکھا میاں فارقین کا حکمران ناصر الدین اٹھ کر باہر آیا تھا۔ اس نے بڑی شفقت کے ساتھ عمیر اور شیبان سے مصافحہ کیا اور بڑے تکریمانہ انداز میں وہ ان دونوں کو کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ناصر الدین کے وزیر اور جنریل جمع تھے، شاید وہ شہر کے دفاع کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ناصر الدین نے اپنے دائیں طرف عمیر اور شیبان کو بٹھا کر اور عمیر کو مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، آپ کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟
عمیر نے ایک نگاہ کمرے میں بیٹھے جرنیلوں پر ڈالی، پھر ناصر الدین سے کہا، آپ کے شہر سے 5 میل شمال مغرب کی طرف ایک پہاڑی سلسلے کے اندر میں نے قیام کیا ہے۔ میرا لشکر وہی ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو میں نے آپ کی مدد کے لیے اپنی کمینگاہ بنا لیا ہے، اور وہیں سے نکل کر میں ہلاکوں کے دستوں پر حملہ آور ہوں گا۔ ناصر الدین نے تجسس طلب نگاہوں سے پوچھا، لشکر سے آپ کی غیر حاضری میں اگر ناگہانی حالات کے تحت آپ کے لشکر کو حرکت میں آنا پڑا تو اس کا کماندار کون ہوگا؟ عمیر نے عجیب انداز میں ناصر الدین کو گھورتے ہوئے کہا، میرا ایک بے مثل جرنیل ابو نواس۔ مگر آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لشکر میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ کیسا حادثہ؟ پچھلے کئی دنوں سے میرے جاسوس دور دور سے تاتاریوں کے کئی قراول دیکھ چکے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ تاتاریوں کے مقدمت الجیش کے دستے ہیں، کہیں وہ آپ کے لشکر سے نہ ٹکرا جائیں۔ عمیر نے لاپرواہی سے کہا، تاتاریوں کے چھوٹے چھوٹے قراول میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر آپ جانیے ابو نواس ایسا جرنیل ہے جو ہر قسم کے دشمن سے ٹکرانے اور اس کا دمخم نکالنے کی جرت رکھتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اہم معاملہ طے کرنے آیا ہوں تاکہ جنگ کے دوران میرا اور آپ کے لشکر کا آپس میں رابطہ قائم رہے۔ ناصر الدین نے حیرت سے پوچھا، کیسا معاملہ؟ آپ شہر کی فصیل کے شمال مغربی برج کے قریب لکڑی کا ایک تختہ نصب کرائیں۔ جنگ کے دوران اگر مجھے آپ کو کوئی پیغام دینا ہوگا تو اس تختے پر تیر مارا جائے گا جس کے ساتھ پیغام بندھا ہوا ہوگا۔ اس برج میں کوئی ذمہ دار افسر کو فرائض سونپے جو وقت ضائع کیے بغیر میرا پیغام آپ تک پہنچا دے۔ ناصر الدین نے پیغام رسانی کے اس طریقے کو سراہتے ہوئے کہا، آپ کی خواہش کے مطابق یہ سارے انتظامات آج رات ہی مکمل ہو جائیں گے۔ عمیر کھڑا ہو گیا، میں اب چلتا ہوں۔ آج رات اس پہاڑی کمین گاہ میں مناسب جگہوں پر دستے مقرر کرنے کے بعد آنے والی صبح تک میں بد سے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناصر الدین اور اس کی تقلید میں اس کے وزراء اور جرنیلوں نے عمیر اور شیبان سے باری باری مصافحہ کیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکلے اور شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے شمال مغرب کی طرف تاریکیوں میں روپوش ہو گئے۔ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ میاں فیرقان آیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے پوری شد و مد کے ساتھ شہر پر حملہ کیا تھا۔ سارا دن آتشی تیر، کوئلے اور گندک کے شعلے شہر میں پھینکتے رہے، مگر شہر میں محصور مسلمان بھی کچھ اس طرح جلتے پروں والے تیر اور روغن نفت کی بارش کر رہے تھے کہ تاتاریوں کو پورا دن شہر کی فصیل کے نزدیک جانے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح پورا دن جنگ میں مصروف رہنے کے بعد جب فضاؤں میں تاریکی بکھر گئی تو تاتاری لشکر پیچھے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں ان کا پڑاؤ تھا اور جہاں قلعے سے پھینکے جانے والے تیر نہ پہنچ سکتے تھے۔ سورج کے لہو میں ڈوبی ہوئی شام جب آہستہ آہستہ سلگتی ہوئی رات میں ڈھلنے لگی تو سہمی سہمی فضاؤں نے چپ سادھ لی۔ ہر چیز خاموش تھی۔ کبھی کبھی اور کہیں کہیں ویرانے کے گیدڑوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، یا سنگین اور جوان رات میں تیز ہوا کے درختوں سے ٹکرانے کی آوازیں۔ نیلا آکاش، چمکتے ہنستے اور مسکراتے چاند ستارے اور کائنات کی ہر چیز خاموش تھی، جیسے اس انتظار میں ہو کہ نہ جانے اگلے لمحوں میں کیا رونما ہونے والا ہے۔ ایسے سمے جبکہ تھکا ہارا تاتاری لشکر آرام کر رہا تھا اور اس کے گرد تازہ دم سپاہی پہرا دے رہے تھے، عمیر اپنے لشکر کے ساتھ اپنی کوہستانی کمین گاہوں سے نکلا، اس زہریلے سانپ کی طرح رینگتا ہوا جو سارا دن اپنے بل میں اپنے دشمن کو ادھر ادھر دندناتے ہوئے دیکھتا رہا ہو اور رات ہوتے ہی اسے غافل جان کر ڈس لینے کو نکلا ہو۔ جس جگہ پہاڑی سلسلے سے نکلنے والا راستہ میدان میں داخل ہوتا تھا، وہاں چٹانوں کے اوپر راستے کے دونوں جانب عمیر نے اپنے 2000 بہترین تیر انداز بٹھا دیے اور خود میدان میں وہ آگے بڑھا۔ ایک جگہ آ کر وہ رک گیا۔ اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس کے ساتھ ایک کاغذ باندھ کر اس نے چلہ پر چڑھایا
اور شہر کی فصیل کے شمال مغربی برج کے قریب پیغام رسائی کا جو تختہ لگا ہوا تھا اور جس کے اوپر ایک مشل جل رہی تھی، اسے ہدف بنا کر عمیر نے تیر چلا دیا۔ ہواؤں کو چیرتا اور سنسناتا ہوا تیر اس تختے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ برج کے اندر سے ایک پہرے دار نکلا۔ اس نے تیر کھینچ کر کاغذ علیحدہ کیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ میں تاتاری لشکر پر شب خون مارنے لگا ہوں۔ جب وہ میرا تعاقب کریں گے تو میں انہیں شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ لاؤں گا۔ شمال مغربی فصیل کے سپاہیوں کو خبردار کر دیا جائے کہ میرے لشکر کے آگے اور پیچھے جلتی ہوئی مشلیں ہوں گی، جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ ان دو مشلوں کے درمیان میرا لشکر ہے۔ آخری مشل کے پیچھے آنے والے سواروں پر تیر، کھولتا ہوا پانی، پتھر اور روغن نفت پھینکا جائے۔ اگر ہم کامیاب رہے تو یہ شب خون ہلاکو کے سینے میں ایک زہریلا خنجر ہوگا۔ پیغام پڑھنے کے بعد وہ پہرے دار سیڑھیاں اتر کر ناصر الدین کی رہائش گاہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عمیر لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور فصیل کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی آڑ لیے وہ دشمن سے قریب ہوا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو آگے لگا کر جلتی ہوئی مشل کا اشارہ کیا تو اس کی سرکردگی میں لشکر اس تیزی سے آگے بڑھا جیسے نیزہ بازی کرنے والا شاہ سوار اپنے ہدف کی طرف گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ عمیر نے تاتاری لشکر کے دائیں کنارے کو اپنا آماج بنایا۔ اسے حملہ آور ہوتے دیکھ کر پہرے دار خوفزدہ حالت میں شور کرنے لگے تھے، لیکن قبل اس کے کہ تاتاری اٹھ کر اس کا مقابلہ کرتے، عمیر حملہ آور ہو چکا تھا۔ بات کی بات میں اس نے 8-10 ہزار تاتار سپاہ کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ تاتاری لشکر بڑی تیزی سے اس کی طرف سمٹا تھا، لیکن عمیر جلتی ہوئی مشل سے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دے چکا تھا، اور پھر اس کا لشکر جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے شہر کی فصیل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا جانا پہچانا دیرینہ شکست خوردہ حریف اور ہلاکو کا جرنیل بائیڈو اس کے تعاقب کر رہا تھا۔ ایک اور لشکر ہلاکو کے بہترین سالار اعلیٰ قط بوغا کی کمانداری میں ایک مختصر ترین کاوا کاٹتا ہوا اس خیال سے آگے بڑھا کہ وہ حملہ آوروں سے پہلے شہر کے صدر دروازے پر پہنچ کر ان کے بچ نکل کے راستے مسدود کر دے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ شب خون شہر کے محصور فوجیوں نے مارا تھا۔ جو ہی عمیر کا لشکر فصیل کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا اور تعاقب کرنے والے تاتاری اس کے پیچھے پیچھے تھے، فصیل کے اوپر سے تاتاریوں پر ابلتے پانی، تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ تاتاری لشکر میں ایک شور آہ فغاں بلند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت تک ہلاکو کا سپاہ سالار قط بوغا چکر کاٹ کر لمحہ بلمحہ عمیر کے سامنے آتا جا رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ ساتھ عمیر کا راستہ روک دیتا۔ عمیر نے اپنی مشل کو بلند کر کے اسے تاتاریوں کا مخصوص اشارہ دیا۔ قط بوغا اپنے لشکر کے ساتھ جہاں تھا وہی رک گیا۔ ذرا آگے جا کر اور قط بوغا کی زد سے نکلنے کے بعد عمیر نے اپنی مشل سے قط بوغا کو ایک اور اشارہ دیا، اور قط بوغا اپنے لشکر کے ساتھ پھر اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ عمیر جب میدان سے نکل کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہوا تو قط بوغا بھی دندناتا ہوا اس کوہستان میں جا گھسا تو کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے عمیر کے 2000 تیر اندازوں نے اس کے لشکر پر تیروں کی تیز باڑیں ماری۔ قط بوغا نے اسے خطرے کی پہلی علامت جانا اور اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دیتا ہوا وہ بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت عمیر درندے کی سی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور واپس بھاگتے ہوئے قط بوغا پر پوری قوت سے حملہ کیا اور بڑی تیزی سے اس کے لشکر کو کاٹنا شروع کر دیا۔ قط بوغا اپنے بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ جب اپنے لشکر میں آیا تو وہاں دوسرے جرنیلوں کے ساتھ بائیڈو بھی، جو فصیل کے ساتھ ساتھ عمیر کا تعاقب کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، ہلاکو کے پاس کھڑا تھا۔ ہلاکو اس وقت سخت غصے میں تھا اور سور کی طرح اپنے نتنے پھڑپھڑا رہا تھا۔ بائیڈو کو دیکھتے ہی قط بوغا نے بڑی سختی اور غصے کی حالت میں بائیڈو کو مخاطب کر کے پوچھا، تم نے مجھے مشل کا اشارہ دے کر رک جانے کو کیوں کہا تھا، جبکہ میں شب خون مارنے والوں کا راستہ روک رہا تھا اور میں اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا؟ بائیڈو نے بڑی بیزاری سے کہا، میں نے کب اشارہ دیا تھا؟ وہ حملہ آوروں کے سالار کا اشارہ تھا۔
ہلاکو نے بڑی پریشانی سے پوچھا، تو کیا کوئی اور بھی ہمارے اشاروں کا مطلب جانتا ہے؟ بائیڈو نے بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چھوٹے خان، وہ بڑا عیار جرنیل ہے، اس نے ہمارے اشارے کہیں سے سیکھ لیے ہوں گے۔ ہلاکو نے اچھڑتے پن سے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، اور اس سے کئی جنگیں کر چکا ہوں۔ کون ہے وہ؟ موت کا مسافر۔ ہلاکو چونک پڑا، کیا وہی موت کا مسافر جس کے چرچے اوغدائی خان کے دور میں ہمارے آبائی دشت کے اندر بھی تھے؟ ہاں، یہ وہی ہے۔ ہلاکو کا سر جھک گیا، شاید وہ کچھ سوچنے لگا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگا تھا اور سارے جرنیل اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس محاذ پر عمیر کوہستانی کمین گاہوں کا سہارا لے کر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہلاکو سے گوریلا جنگ کرتا رہا، اور اس طرح میاں فارقین کا محاصرہ طول پکڑتا چلا گیا، اور موت کے مسافر قدم قدم پر بغداد کی تباہی کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ معزز سامعین، موت کے مسافروں کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔